پروگرام میں واپس خوش آمدید. الیکشن کی آمد ہے اور جو باز گشت ہے وہ بہت سارے لوگوں کو یہ خدشات ہیں کہ شاید ایک اور سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئے. اس کو ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں گے, کور بھی کریں گے, لیکن اکثر ہم جس چیز پہ نظر نہیں ڈالتے وہ یہ کہ اسی پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیاں خود سلیکٹ کرتی ہیں, ان کی لیڈرشپ سلیکٹ کرتی ہے. ان میں خواتین کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں, اس میں مذہبی اقلیتوں کی نشستیں ہوتی ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے ہاں جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کی سیاسی نمائندگی کس حد تک متاثر ہوتی رہی ہے, کیوں انہیں وہ نہیں ملتی ہے. اس وقت ہمارے پاس اگر ہم صرف اعداد و شمار پہ نظر دوڑائیں تو نیشنل اسمبلی, سینٹ اور چاروں پروونشل اسمبلیز میں ملا کے 38 مخصوص نشستیں ہیں غیر مسلموں کے لیے, جس میں ہندو ہیں, مسیحی ہیں, سکھ ہیں, دوسری برادریاں ہیں. لیکن ان سب کا جو انتخاب ہے وہ بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اور ان کی لیڈرشپ کرتی ہے. اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, اس پر کبھی بات نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بڑے عرصے سے جو غیر مسلم پاکستانی ہیں وہ جدوجہد کرتے رہے ہیں کہ انہیں اپنی سیاسی نمائندگی کا حق ملنا چاہیے. وہ ایسے نمائندوں کا انتخاب کریں جو ان کے حقوق کے بارے میں بات کریں, ان کی نمائندگی کریں, نہ کہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں اور فیملیز کے اپنے مفادات کا وہ تحفظ کریں. تو یہ معاملہ ہے کیا اور اس میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعظم معراج صاحب. پاکستان میں غیر مسلموں کے سیاسی حقوق کے لیے بڑے متحرک رہے ہیں, جدوجہد کرتے رہے ہیں. کوئی 20 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور تحریک شناخت پاکستان نامی ایک تنظیم ہے, ایڈوکیسی گروپ ہے, اس کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں. آپ کا پروگرام میں بہت بہت شکریہ. آپ نے اس موضوع پہ بہت کچھ لکھا ہے اور بولتے رہے ہیں. آج کے موقع کے حساب سے تھوڑا سا اگر ہمیں بریف ایک اوور ویو دیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو ہمارے ہاں مشرف صاحب کا ایک نظام تھا, ایوب خان صاحب کا ایک نظام تھا, لیکن یہ جو ابھی پچھلے 5 الیکشن سے ہمارے پاس متناسب نمائندگی کا ایک سسٹم ہے کہ جس پارٹی کے پاس جو ہے وہ 5% سے زیادہ ووٹ ملیں تو وہ اپنے نمائندے چن سکتے ہیں. اس میں خرابی کیا ہے؟ دیکھیں, ایک سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس بڑے اہم دن پر اس موضوع کو چنا. یہ تقریباً 90 لاکھ پاکستانی ہیں اس وقت جو غیر مسلم پاکستانی ہیں, اور ان کے کوئی 45 لاکھ کے قریب ووٹ ہوں گے. ان پر تھوڑا سا اگر بریف اس کی پس منظر دیکھیں تو قیام پاکستان سے لے کے آج تک 15 الیکشن ہوئے, 3 نظام ان پر آزمائے گئے, تجربے کیے گئے, اور ظاہر ہے اس میں ان کی مرضی بھی کہیں نہ کہیں شامل رہی. سب سے پہلے تو جداگانہ نظام تھا جس میں جو صرف مسیحی کو ووٹ, ہندو کو ووٹ, اور اس کی جو سب سے بڑی خرابی کہ اس میں سے یہ جنرل سیٹ پہ الیکشن میں نہ حصہ لے سکتے تھے نہ ووٹ ڈال سکتے تھے. یعنی سیاسی شودر اور ایک معاشرتی اچھوت بنا دیا گیا تھا ان کو, سماجی اچھوت. اس کے بعد پھر ان پہ صرف مخلوط, ویسے تو جمہوریت کے روح کے اعتبار سے وہ بیسٹ ہے کہ 1 مین 1 ووٹ اور ہر پاکستانی برابر, لیکن یہ ہوا ایوب خان صاحب کے دور میں. ایوب خان صاحب نے 2 دفعہ کیا, اور 70 کا جو ہمارا پہلا جو بالغ رائے دہی تھا وہ بھی اسی پہ ہوا. اور اس کی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ اس میں خامی کیا تھی. اس میں تو سیاسی شودر بن جاتا ہے آدمی, اور اس میں یہ خامی کہ اقلیتوں کی آبادی کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک صرف 2 لوگ نیشنل اسمبلی کے ممبر بن سکے ڈائریکٹ الیکشن میں. ایک تھے راجہ تریدیو 70 کے الیکشن میں, جن کا حلقہ تو بنگلہ دیش میں رہ گیا, وہ خود یہاں آ گئے تو وہ کچھ بھی نہیں. دوسرے 2018 کے الیکشن میں مہیش میلانی جیتے تھے تھر سے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے کوئی 2-3 MP بھی انہوں نے ٹکٹ دیے, سینیٹر بھی بنے. سینٹ تو جی وہ تو علیحدہ, وہ تو ہوتا ہی ایسے ہے, لیکن اس سے ڈائریکٹ الیکشن میں بندہ جیت ہی نہیں سکتا. تو اس میں اگر ریاست حکومت نے مذہبی شناخت پر یعنی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں پہنچیں تو وہ پھر مذہبی شناخت والے لوگ تو پہنچ ہی نہیں پاتے. یعنی انکلوسیو نہیں ہے نا, وہ ایکسکلوسیو ہے. تو مطلب دونوں نظاموں میں کوئی نہ کوئی خامی ہے ہی ہے. جی, تو پھر ہم آئیں اس پر آئیں. پھر مشرف صاحب کے دور میں نہیں, یہ مشرف دور میں نہیں. یہ جب 70 میں ہوا
تو اس کے اگینسٹ پھر 70 کے بعد 71 کی جنگ تھی. جنگ میں ظاہر ہے ہندو تو بیچارے پاکستان میں کوئی احتجاج تھوڑی کر سکتا ہے. مسیحیوں نے خوب احتجاج کیا. 72 میں 2 جانیں بھی دیں, ایک تو نیشنلائزیشن کے خلاف اور ایک کہ ہماری نمائندگی نہیں ہے. تو پھر 72 کی 2 شہادتوں کے عوض 1975 میں 21 نومبر 1975 میں چوتھی آئینی ترمیم کی گئی. اس میں یہ والا نظام متعارف کروایا گیا کہ آپ ڈائریکٹ ووٹ بھی ڈالیں, لیکن آپ کی مخصوص نشستیں وہ ثوابدید ہوگی جس کے پاس جتنا حصہ ہوگا. 77 کے الیکشن ایسے ہوئے وہ کسی نے مانے ہی نہیں, تو اس کی خامیاں خوبیاں سامنے ہی نہیں آئیں. ضیاء صاحب آ گئے تو ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ 75 میں جو 6 بندے انڈلج کیے گئے تھے اسی طرح 77 میں بھی ہونا تھا, تو لوگ ضیاء صاحب کے پاس پہنچے جو ان کے قریب تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے لیے کچھ, تو انہوں نے وہی جو پرانا جداگانہ تھا وہ تھوپ دیا, جس میں کہ سیاسی شودر اور معاشرتی اچھوت بن جاتا ہے ایک پاکستانی, جو کہ موسٹلی پاکستانی 98% یا اس سے بھی زیادہ پاکستانی اس دھرتی کے بچے ہیں اور ہزاروں سال سے یہیں رہ رہے ہیں. یعنی وہ غیر مسلم تو ہیں لیکن وہ پاکستان کے شہری صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس شہریت ہے, ان کے پاس دھرتی کے بچے ہونے کا بھی ایک بڑا کلیم ہے, جڑیں ہیں ان کی یہاں. تو وہ ان کو پھر 5 الیکشن اس پہ ہوئے. لوگ الیکشن بھی لڑتے رہے, کچھ لوگوں نے جدوجہد کی اور بتاتے رہے کہ بھئی یہ تو بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ نے ہمیں سوسائٹی سے ہی کاٹ دی ہے, سیاسی طور پہ اچھوت بنایا, اس سے معاشرتی طور پہ بھی اچھوت ہی ہو جاتا ہے نا بندہ. نہ الیکشن لڑ سکتا ہے نہ ووٹ ڈال سکتا ہے. تو پرویز مشرف آئے, تو اس جدوجہد کے نتیجے میں پھر لوگ ملے اور انہوں نے کہا جی, انہوں نے پھر وہی بھٹو صاحب والا بحال کر دیا, کوٹا بھی ہوگا اور جنرل سیٹس جی. اچھا اس میں اعظم آپ کلامی کے لیے معذرت, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے تو اس کے بعد میں گفتگو جائیں گے.